السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جمعیت علماء ہند نے مدرسوں کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی رپورٹ شائع کرنے پر جمعیت نے اخبار دینک جاگرن کو ہتک عزت کا نوٹس بھیجا۔ یہ خبر مدارس اسلامیہ کی خیر سگالی اور ساکھ کو نقصان پہنچانے کے برے ارادے کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔ اخبار کو فوری طور سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کی اشاعت پر روک لگانی چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے اس نوٹس کے ذریعے یہ بات کہی کہ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود مدنی کی طرف سے ان کے وکیل ایم آر شمشاد نے ہندی اخبار دینک جاگرن کو قانونی نوٹس جاری کیا ہے۔ اس کی وجہ 7 جولائی 2021 کو اخبار کے صفحہ نمبر 7 پر مدارس اسلامیہ سے متعلق جھوٹی اور گمراہ کن خبر اشاعت کی گئی ہے۔ اس میں انتہائی غلط اور بے بنیادی باتوں کو مدرسوں سے جوڑا گیا ہے اور آزاد مدرسوں کو غیر قانونی عمل کا گہوارہ بنا کر پیش کیا گیا ہے، جس سے ملک کے مسلمانوں کو شدید دل آزاری ہوئی ہے اور ملک میں لاکھوں بچوں کو مفت بنیادی ابتدائی تعلیم فراہم کرنے والے دینی اداروں کے سلسلے میں عوام کو غلط تاثر ہوا ہے۔ حالانکہ ملک کے آئین کی دفعہ 29-30 میں تمام اقلیتوں کو اپنی پسند کے مطابق تعلیمی ادارہ قائم کرنے اور اسے چلانے، اسی طرح اپنی تہذیب، زبان اور رسم الخط کے تحفظ کا بنیادی حق ہے۔ جہاں تک RTE ایکٹ 2009 کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ یعنی حکومت بنام پرامتی ایجوکیشنل اینڈ کلچر ٹرسٹ 2013 موجود ہے، جس میں اقلیتی اداروں بشمول مدارس اسلامیہ کو اس قانون کے دائرے سے مستثنی رکھا گیا ہے اور اس سلسلے میں بنیادی دفعہ 30 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ مذکورہ ہندی اخبار کی خبر میں یہ ذیلی سرخی بھی لگائی گئی ہے کہ نہیں لینا چاہتا مانیتا، جس میں کہا گیا ہے کہ زیادہ تر غیر مانیتا پراپت مدرسے مانیتا کے لیے آویدن نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مانیتا ملنے پر انہیں وبھاگ سے نیموں یعنی اصولوں کا پالن کرنا ہوتا ہے، چندے کا حساب دینا ہوتا ہے۔ یہ الزام انتہائی غلط اور منفی تاثر پیدا کرنے والا ہے، جو دینک جاگرن اخبار اور اس کے رپورٹ حسین شاہ نے خود واضح کیا ہے، جبکہ حقائق اس کے خلاف ہیں اور اس کے پس پشت اخبار کی بد نیتی ظاہر ہوتی ہے۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ اس خبر کے طویل عنوان کے نیچے دانستہ طور سے لو جہاد کے مفروضہ کی خبر بھی شائع کی گئی ہے، جس کا مقصد قاری کو کنفیوز کرنا ہے اور تاثر پیدا کرنا ہے کہ مدرسوں میں اس طرح کی غیر قانونی سرگرمی ہوتی ہے۔